عند النعاس بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم منه النوم إن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب لسي وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث تو دیکھیں یہ میں عموماً اپنے آن لائن پڑھنے والے لوگ ہیں تو ہوتی نہیں، یعنی کلاس کی شکل نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے کمرے میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر کلاس کی تو کلاس کی شکل اسی طرح سے انسان کو بتانی چاہیے کہ باقاعدہ ایک الگ جگہ ہو جو تھوڑی سی گھر کے باقاعدہ کتاب کاپی یہ چیزیں پاس ہوں، اور اس وقت موبائل پہ جو رابطے ہیں یا جو میسیجنگ کا جواب ہے یا کوئی بھی اور چیز دیکھنا ہے وہ بالکل سائٹ پہ ہو، اور سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ اپنے پاس کتاب ہو۔ آن لائن میں بھی اگر کتاب کم از کم اپنی ہونی چاہیے کہ اس کو بندہ ہائی لائٹ کرے، اس کو وہ کرے، تو یہ ذرا زیادہ پھر ایک ماحول سا بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ وہاں کھانا بھی کھا رہا ہے اور کلاس بھی لے رہا ہے، ظاہر استاد کو تو نہیں پتہ، نہیں کسی اور ساتھی کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس کنڈیشن میں کلاس ہوتا ہے نا، وہ پھر کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ کتاب بھی اپنے پاس ہو، اور اگر اس میں بہترین یہ ہے کہ انسان لیپ ٹاپ پہ کلاس لے لے، ایک توجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ موبائل تو ایک لیپ ٹاپ پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا باقی چیزوں سے تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی ذرا لحاظ رکھا کریں۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی الصلاۃ عند النعاس، یہ نماز پڑھنا اونگ کے وقت۔ نعاس کا مطلب ہوتا ہے جب انسان کو سستی طاری ہو اور نیند کا غلبہ ہو، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نعس احدکم، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے وہ یصلی، جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلیرقد، تو وہ سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ نیند ختم ہو جائے، فإن أحدکم، کیونکہ تم میں سے کوئی اذا صلی، جب نماز پڑھتا ہے وہ ینعس، نیند کی حالت میں، فلعلہ یذهب لیستغفر، تو شاید وہ استغفار کرنے لگا ہو، فیسب نفسہ، تو اپنے آپ کو گالی دے دے گا، یعنی نیند کی حالت ہوگی، توجہ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وہ فی الباب عن انس وابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح۔ تو یہ دراصل پیچھے بھی اس طرح کا باب آئے، یہاں بھی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھرپور توجہ کے ساتھ یعنی نماز جو ہے اس میں جو ایک ظاہری ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جیسے قبلے کی طرف منہ ہو گیا، پاکی صفائی ستھرائی ہو گئی، جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی دراصل ایک ٹول کے طور پر ہے اندرونی توجہ کو فوکس کرنے کے لیے۔ تو اصل اس میں جس کو خشوع صوفیہ کہتے ہیں، تو وہ نماز میں بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، تو ہم سب یہ نہیں گویا کہ نمازوں سے ہماری خشوع اٹھ گئی ہے، اور پھر جس کی وجہ سے وہ نمازوں کی جو ایک برکت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اساتذہ اس حوالے سے، خشوع کے حوالے سے کچھ ٹپ بھی بتایا کرتے تھے، مثلا ایک یہ بتایا کرتے تھے کہ کوشش یہ کیا کریں خشوع کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ایک تو جگہ چینج کر لیا کریں، کوئی جگہ ایسی ہو جس میں تھوڑا سا، جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی، جس میں تھوڑا سا خشوع انسان کو آ سکے۔ ایسے بالکل سب شور والے ماحول میں یا اس طرح کے ماحول میں نماز پڑھنے میں بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ پڑھ لیا کریں، جو صورتیں زبان پہ چڑھی ہوتی ہے تو اس میں پھر انسان کی توجہ بھی نہیں رہتی، تو کوشش کیا کریں کبھی کوئی صورت پڑھا کرے، کبھی کوئی صورت، نیا رکوع ہوتا ہے تو ایک توجہ ڈائریکٹ نماز کی طرف کیا ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ تو گویا کہ اس کی عادت جب بنائیں گے، اس بڑی بات ہے نماز، خشوع والی نماز کی ایک اپنی ایک خاص اس کا بھی ایسی توجہ انسان
کر دے تو اس کا فائدہ دو بالا ہو جاتا ہے۔ جی آگے۔ عن أبان بن يزيد الأطاري عن بدي بن ليثة الأقلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال يتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوم فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے، باب ما جاء فی من زار قوما، کہ جو آدمی کسی قوم کی زیارت کرے فلا یصلی بہم، تو انہیں نماز نہ پڑھائے۔ تو ابو عطیہ ایک ان میں سے ایک آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کان مالک بن الحویرث، کہ مالک بن حویرث یاتینا، ہمارے پاس آیا کرتے تھے، فی مصلانا، ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ میں، یتحدث، باتیں کرنے کے لیے، فحضرت الصلاۃ، تو ایک دن نماز کا وقت ہو گیا، فقلنا لو، تو ہم نے انہیں کہا تقدم، آگے ہو جائیں، فقال، تو انہوں نے فرمایا لیتقدم بعضکم، تم میں سے کوئی آگے ہو جائے، حتی احدثکم، یہاں تک کہ پھر میں تمہیں بیان کروں گا، لما لا اتقدم، کہ میں آگے کیوں نہیں ہوا۔ پھر میں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من زار قوما، جو کسی قوم کی زیارت کرے، یعنی ان سے ملاقات کے لیے جائے، فلا یا امہم، تو انہیں امامت نہ کروائے، ولی امہم رجل منہم، ان میں سے کوئی آدمی امامت کروائے۔ تو دیکھو یہ ایک بہت ادب بتایا گیا ہے کہ امامت میزبان کا حق ہے، یا جن لوگوں کی کمیونٹی ہے، جن لوگوں کا گھر ہے، یا جن لوگوں کی مسجد ہے، تو ان کی اجازت کے بغیر امامت نہ کروائے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا، عمل اسی پر ہے اکثر اہل علم کیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ۔ قالوا، وہ فرماتے ہیں صاحب المنزل، جو گھر والا ہے، حق بالامامہ، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، من الزائر، بنسبت آنے والے کے۔ وقال بعض اہل علم، بعض اہل علم کہتے اذا اذن له، جب وہ اس کو اجازت دے، فلا باس ان یصلی بھی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ وقال اسحاق، لیکن امام اسحاق مالک بن حویرث کی حدیث کے قائل ہیں، وشدد، اور انہوں نے اس بارے میں سختی اختیار کی ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھائے صاحب المنزل، یعنی میزبان کو، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صاحب المنزل، اگرچہ گھر والا اسے اجازت دے۔ قال، فرمایا وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ، اسی طرح مسجد میں بھی ہے، لا يصلی بهم فی المسجد، کہ مسجد میں نماز نہ پڑھائے، اذا زارہم، جب ان کی زیارت کرے، یقول، وہ فرماتے تھے، یصلی بهم رجل منہم، ان میں سے کوئی آدمی جو ہے نا وہ ان کو نماز پڑھائے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن حمسي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقيم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي أمامة. قال أبو عيسى وحديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نصير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث
بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. शाबाश, माशाल्लाह। तो ये अगला बाब है, बाब माजा फी करायती। ये बाब इस बारे में कि मकरू है, नापसंदीदा है, अन खुसल इमाम नफ्सहु, कि इमाम खुद को खास करे दुआ के साथ, यानी अपने लिए दुआ मांगे, मुक्तदियों के लिए ना मांगे। तो सौबान फरमाते हैं कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिम्रिन, किसी आदमी के लिए हलाल नहीं है, अयंजुर फी जौफी बैत इम्रिन, कि वो किसी के घर के अंदर देखे, हत्ता यस्ताज़िन, यहाँ तक कि वो इजाज़त ना दे। यानी उसकी इजाज़त के बगैर घर के अंदर देखना, ये गोया कि मन है। तो जब वो इजाज़त दे दे तो इसका मतलब है कि फिर वो देख सकता है, फिर वो अंदर आ सकता है, देख भी सकता है। फ़इन नज़रा, अगर वो देखे, तो अगर उसने देख लिया, फ़क़त दखल, वो तो दाखिल हो गया। यानी ये आता भी है कि एक मरतबा एक आदमी ने झांका भी, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे पास कोई चीज़ होती तो आपकी आंख में मार देता। तो आपने फरमाया ये इजाज़त तो इसीलिए है कि वो इजाज़त से पहले देखे ना। तो जब एक मरतबा उसने अंदर देख लिया तो हुआ कि वो अंदर आ गया, फिर इजाज़त का क्या फ़ायदा। फरमाया वला या उम्म कौमन, फरमाया ना वो किसी कौम को इमामत करवाए, फ़यखुस्सु नफ्सहु बिदावतिन, फिर अपने आप को दुआ के साथ खास करे, दूनहुम, उनको छोड़कर, सिर्फ अपने लिए दुआ मांग रहा है। फ़इन फ़अला, अगर वो ऐसा करेगा, फ़क़द ख़ानहुम, तो उन्होंने उनसे ख़यानत कर ली। वला यक़ूमु इला सलाह, और नमाज के लिए ना खड़ा हो, वह हुवा हाक़िनुन, इस हाल में कि वो पेशाब से तंग हो, यानी क़ज़ाए हाजत से तंग हो। तो ऐसी हालत में नमाज ना पढ़े, क्योंकि तवज्जो नहीं होगी, तो वही तवज्जो वाले बाब में से है। वो फिलबाब अन अबी हुरैरा व अबी उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु, क़ाला अबू ईसा, अबी इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि सौबान की हदीस हसन है। वक़द रुवी हाज़ल हदीस, ये हदीस मरवी है मुआविया बिन साले अन सफ़र बिन नुसैर अन यज़ीद बिन शुरै अन अबी उमामा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यह हदीस मरवी है यज़ीद बिन शुरै अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि यज़ीद बिन शुरै अन अबी हय्य अल मुअज़्ज़िन अन सौबान, वो वाली जो ऊपर उन्होंने उस सनद के तौर पर जिक्र कर दी असल हदीस, वो उसमें सनद के एतबार से ज़्यादा मजबूत है, वह अशहर और ज़्यादा मशहूर है। तो देखो इसमें ख़ास तौर पर ये जो हदीस का पहला जुमला है, अगरचे वो बाप से मुतलिक नहीं है, लेकिन एक बहुत कुछ माशरती आदाब होते हैं हर सोसाइटी में, हर माशरे में। तो अगर कोई आदमी माशरती आदाब का ख्याल नहीं रखेगा, तो एक अजीब किस्म की गोया कि वो आदमी लोगों को तकलीफ़ का भी बायस बनेगा, और दूसरा एक इंसान की जहालत भी आश्कारा होती है। अब जैसे मसलन आज के हिसाब से हम इसे कह सकते हैं, जैसे एक माशरती अदब है कि किसी का मोबाइल उठाकर अज़ खुद ना देखें। ज़रूरी तो नहीं कि उस आदमी ने उसमें गलत चीज़ें रखी हो, नहीं। ये एक प्राइवेसी होती है कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा मोबाइल कोई दूसरा ना उठाए। तो जब तक वो इजाज़त न दे तो भाई क्यों उठाए। इसी तरह घर में कई कमरे हैं, किसी कमरे में आना है, भाई के कमरे में आना है, ख्वाह वो भाई गैर शादीशुदा हो, फिर भी उसके कमरे में आना है, या वैसे ही किसी दोस्त के पास जाना है, उसके कमरे में आना है। तो ऐसी सूरत में पहले उसको इन्फॉर्म कर दे, पहले इतला कर दे, तो यकदम आ जाना। तो कहे कि ये बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो आदाब में से होती है। लेकिन ख़ास तौर पर ये तो ख़ास तौर पर वो शरई मसले के तौर पर है कि अगर आदमी अजनबी घर में झांकेगा, तो पता नहीं वो घर वाले तो बेतकल्लुफ़ माहौल में होंगे, तो वो बगैर इजाज़त के कैसे वहाँ झांक रहा है, तो इसलिए उसको गोया कि मना किया गया। दूसरा जो बाप से मुतल्लिक है, वो ये है कि आदमी अपने लिए दुआ मांगे। इमाम, देखो इमाम जो होता है वो मुक्तदियों का नुमाइंदा होता है। तो वो दरअसल अल्लाह के साथ बात कर रहे होते हैं सारे मुक्तदियों के बिहाफ पे। तो अगर वो खुद ही मांगना शुरू कर दें और बाकियों को छोड़ दें, तो एक किस्म की ख़यानत है। तो इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए जो इमाम हो, वो जब भी कोई दुआ मांगे तो उसमें जमा मुतकल्लिम के सिगे बोले। तो मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या मसलन दुआए अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, तो वो उसको यूँ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्ना ज़लमना अनफुसना ज़ुल्मन कसीरा, इस तरह से पढ़े। मैंने बाज़ असातिज़ा से सुना है, वो फरमाते थे कि अगर ये मासूरा पढ़े, ख्वाह वो मुतकल्लिम के सिगे के साथ हो, तो उसके उसी तरह असरात होंगे। वल्लाहु अलम, ये बात उन्होंने बहरहाल असातिज़ा की बात है, कोई उसकी यानी कदर व कीमत होगी। लेकिन अगर आदमी को इस पर कुदरत हो कि वो उनको भी जमा मुतकल्लिम के सिगे के साथ बदल दे, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी लोग भी तो उनके साथ हैं। और अगर तो अपनी ज़ुबान में दुआ मांगनी हो नमाज के बाद, फिर तो वैसे ही जमा मुतकल्लिम के सिगे बोलने चाहिए। जी, आगे।
باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. وبه قال حدثنا عبد أعلى بن واثل الكوفي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلحم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة. قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. قال أبو عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وزعفه وليس بالحافظ. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زيادة بن أبي الجعد عن أمر بن الحارث حارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عني بهذه الأئمة ظلمته، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الواقد قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الأبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है, बाब माजा फी मन अम्म कौमन, कि जो किसी कौम का इमाम बने, वहुम लहू कारिहुन, जबकि लोग उसे नापसंद कर रहे हो, यानी उनकी नापसंदगी के बावजूद, उनकी कराहत या उसको नापसंद ना करने के बावजूद ये उनकी इमामत करवा रहा है। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने तीन आदमियों पर लानत की है। रजुलन, एक वो आदमी, अम्म कौमन, जो किसी कौम की इमामत करवाए, वह हम लहू कारिहुन, जबकि वो उसे नापसंद कर रहे हों। वह अमरातुन, और एक वो औरत, बातत, जबकि वो रात गुजारे, वह ज़ौजु अलैहा साखितुन, जबकि उसका शोहर उससे नाराज़ हो, इस हाल में रात गुजारे। वरजुलन, और एक वो आदमी, समिया हय्या अलल फलाह, जो हय्या अलल फलाह सुने, सुम्मा लम युजिब, फिर जवाब न दे। वफ़िल बाब अन इब्न अब्बास व तलहा व अब्दुल्लाह इब्न अम्र व अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीस अनस ला यसिहु, ये सही नहीं है क्योंकि ये हसन से नबी अलैहिस्सलाम से मुरसल है। यानी इसमें हज़रत अनस बिन मालिक का वास्ता जो है ना, ये किसी रावी का इजाफा है, असलन इसमें इजाफा नहीं है, ये वास्ता नहीं है। क़ाल अबू ईसा, मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसमें अहमद बिन हम्बल ने कलाम किया है, वज़ाफ़ उन्हें ज़ईफ़ करार दिया है, वलैसा बिल हाफ़िज़, यानी वह हाफिज़ुल हदीस नहीं है, यह उसके हाफजे में मसला है। वक़द करिया, कहते आलिलम की कौम ने मकरू समझा है कि आदमी कौम को इमामत करवाए जबकि उसे नापसंद कर रहे हो। फ़ैज़ा कान अल इमाम गैर ज़ालिमिन, हाँ अगर इमाम जालिम नहीं है, यानी उसकी तरफ से ज्यादती नहीं है, फ़इन्नमल इस्मु अला मन करियहु, फिर गुनाह उस पर होगा जो उसे नापसंद कर रहे हैं। वक़ाल अहमद व इसाक़ फ़ी हाज़ा, वो फरमाते इज़ा करिया वाहिदुन, जब एक या दो नापसंद करे या तीन, फ़ला बास, फिर कोई हर्ज नहीं है, अन युसल्ली बिहिम, कि वो उन्हें नमाज पढ़ाए, यहाँ तक कि अक्सर कौम नापसंद करे। तो गए कि इस हदीस की एक तावील क्या कर दी कि जब ऐब इमाम में हो, फिर अगर ऐब या ज्यादती मुक्तदियों की तरफ से वो वो नापसंद कर रहे हैं, फिर जाहिर है फिर उन्हीं पर गुनाह होगा, यानी फिर उनको चाहिए किसी और इमाम के पास चले जाए। और इमाम अहमद और इसहाक कहते हैं कि ये जब ज़्यादा लोग नापसंद कर रहे हो, फिर अगर एक दो उनको नापसंद कर रहे हो, फिर इमाम पर कोई गुनाह नहीं आता, वो इन दो के बजाय क्योंकि अक्सर उसे पसंद कर रहे हैं, तो फिर गोया कि वो उनका इमाम बन सकता है।
اس کے مسئلے کی تفصیل ہم کرتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور تعویل اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ وہ عمر بن حارث بن مستلق کہتے ہیں کہ کان یقالو، کہ کہا جاتا تھا کہ اشد الناس عذابا اسنون، سب سے سخت عذاب دو بندوں کو ہوگا، امرأۃ اسد زوجہا، ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اور ایک قوم کا امام جب کہ وہ اسے ناپسند کرے۔ جریر کہتے ہیں کہ منصور کہتے ہیں کہ ہم نے امام کے معاملے میں جب ان سے پوچھا، فقیل لنا، تو ہمیں کہا گیا، انما انا بهذا الائمۃ الظلمہ، ان کی مراد اس سے ظالم حکمران ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں حکمران یا خلیفہ یا قاضی ہی امامت کرواتا تھا، تو گویا کہ وہ حکمران بنا ہے لوگوں کی اس خواہش کے بغیر یا لوگوں کی چوائس کے بغیر۔ تو گویا کہ یہاں امامت تو ایک علامت ہے، اصل میں وہ لعنت اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کے سر پہ سوار ہے ان کے چوائس کے بغیر یا ان کے وہ بیت شرعی کے بغیر۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ جب اکثر لوگ امام کو ناپسند کر رہے ہو پھر بھی وہ امام بن رہے، یعنی امام سے تو مراد یا امامت نماز ہے، لیکن چونکہ امامت نماز وہ قاضی اور وہ حکمران کراتے تھے، تو وہ دراصل اس کی اس حکمرانی کی طرف اشارہ ہے، یہ اس کی تعویل کی گئی۔ فاما من اقام السنہ، بہرحال جو سنت کے کو قائم کرے، فإنما الإثم على من کریا، تو پھر گناہ اسی پر ہے جو اسے ناپسند کرے۔ اور اگلی حدیث حضرت ابو امامہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے تین آدمی، ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی نماز تو اوپر چلی جاتی ہے آسمان کی طرف، لیکن یہ کان سے بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی ادھر ہی زمین پر رہتی ہے۔ ایک بھاگا ہوا غلام حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے، وہ امراتن، اور ایک وہ عورت جو رات گزارے جبکہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، وہ امام قومن، اور ایک قوم کا امام، وہ ہم لوگ کارہون، جبکہ وہ اسے ناپسند کر رہے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ وابو غالب اسمہ حزور۔ یہ سوال انشاءاللہ ہم لیتے ہیں، میں ایک دو باتیں صرف پھر یہ تشریح رہ جائے گی، میں آپ کا سوال لیتا ہوں۔ دیکھو پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو آیا گیا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہو اس پر لعنت ہے، ہمارے اساتذہ اس حوالے سے ایک بہت بہترین قسم کا ایک اصولی بات کرتے تھے، اور یہ ٹھیک بھی لگتی ہے حدیث اور قرآن و حدیث کو دیکھ کر۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں، ہماری شریعت کے ایک عجیب حسن ہے یا عجیب اس کا نا ایک کمال ہے یا ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے تو شریعت ہر بندے کو مستقل طور پر مخاطب کرتی ہے کہ اس معاہدے یا اس رشتے کو قائم کرنے کا ذمہ دار صرف تم ہو، یعنی ہر آدمی کو اس طرح سے مخاطب کرتی ہے کہ گویا کہ اسی نے ہی اس رشتے کو برقرار رکھنا ہے۔ مثلا جیسے بائے اور مشتری ہو گیا، بیچنے والا خریدنے والا، ٹھیک ہے؟ تو شریعت کے نصوص خریدنے والے کے بارے میں ایسے جس طرح اس سودا کا ساری ذمہ داری وہی ہے، پھر اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو بیچنے والے کے لیے بھی ایسے نصوص ہیں۔ اسی طرح مثلا میاں بیوی، اس میں شوہر کو ایسے خطابات ہیں جیسے وہی اسی کا ذمہ دار ہے اس رشتے کو قائم رکھنے کا، بیوی کو بھی ایسے خطابات ہیں۔ یا جیسے مثلا رشتہ داریاں ہو گئی، یا اولاد والدین ہو گئے، یا کوئی بھی استاد شاگرد ہو گیا، یا کوئی بھی دو آدمیوں کے درمیان جو بھی کانٹریکٹ ہے، جو بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے، تو شریعت ایک آدمی کو، یعنی اس میں سے ایک فریق کو اس طرح سے مخاطب کرتی ہے کہ جیسے سارا ہی یہ اس کے سر پہ ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہر ایک کو اس طرح مخاطب کر رہی ہے تو وہ دراصل دونوں کو گویا کہ اس میں ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہر فریق کو کہا جاتا ہے کہ اگر دوسرا گڑبڑ کرے تو کم از کم اس کانٹریکٹ کو، اس رشتے کو، اس کام کو تم نے پھر سنبھالنا ہے۔ تو یہ بھی دراصل اسی قبیل میں سے ہے۔ تو لہٰذا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی شوہر کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس جو مرضی کرے، اور بیوی بیچاری اگر بس ناراض ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے لعنتیں ہیں۔ نہیں، شوہر کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک نصوص ہے نا۔ اور یہ سب سے بڑی نص آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والے کے لیے بہترین ہو، اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ جو بیوی جس کو کہے کہ وہ بہترین نہیں ہے تو وہ بہترین نہیں ہے۔ اب اندازہ کرو یہاں پھر شوہر کو کتنا زیادہ وہ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو ان جیسی نصوص کا آپ نے کانٹیکسٹ سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے فریق کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، ایک فریق کو صرف جکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے کہ بس آپ نہیں کرنا ہے، نہیں۔ وہ دراصل جب آپ دوسرے فریق کے نصوص دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس میں شریعت دراصل یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو، یہ جو کانٹریکٹ یا جو بھی معاہدہ ہے، یہ جو بھی رشتہ ہے، اگر ایک طرف سے نہیں بھی نبھایا جا رہا تو دوسرا اس کو نبھائے، اور جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں تو ایک تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں جب بھی شریعت کو کوئی نص آتی ہے تو اس کے وہ تمام پہلو پھر ساتھ ہوتے ہیں، کہ مثلا یہی جو نص ہے اس میں مثلا فرمایا کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے، ظاہر ہے دیکھا جائے گا کہ شوہر حق پر ناراض ہے، ناحق ناراض ہے،
کیا شوہر نے اس کا کوئی حق نہیں دیا، یا شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ پھر بیوی اس پر ناراض ہو گئی؟ تو یہ ساری گویا کی چیزیں اس میں دیکھی جائے گی۔ اسی طرح یہ جو ہے، یہ جو اما قوم وهم لو کارہون، یہ بھی دراصل وہ شریعت کے اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام کو کہا گیا کہ آپ نے ایسے امامت کروانی ہے کہ لوگ آپ کو ناپسند نہ کریں۔ اگر لوگ آپ کو ناپسند کر رہے ہیں اور آپ امامت کروا رہے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لوگ زیادتی کر رہے ہوں اور لڑائی یا ناپسندیدگی کی وجہ لوگوں میں ہو، تو یہاں اصل میں امام کوئی مخاطب ہے، وہی کہ شریعت ہر دو فریقوں میں ایک فریق کو اس طرح سے مخاطب کرتی ہے کہ وہ ہی اس کے ذمہ دار ہے۔ ایک تو ان تمام نصوص کا پس منظر یہ ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خاص امامت والی ہے نا، اس کا یہ جو فقی مسئلہ ہے وہ تو بڑا سمپل، فقہ نے اس کو گویا کہ سمرائز کیا ہے کہ اگر تو مقتدی کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو امام سے، پھر تو امام پر لعنت اور اس کی برائی جو ہے نا وہ اس حدیث میں آ گئی۔ اور اگر وہ کسی شرعی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے ہے، اور اس میں امام کی طرف سے زیادتی بھی نہیں ہے، پھر خواہ وہ امام کو ناپسند کریں، تب بھی امام جو ہے نا وہ امامت کروا سکتا ہے، وہ اس چیز میں نہیں آتا۔ ایک تو یہ ہو گیا مسئلے کی حد تک، لیکن حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ ایک امام کو ایسے لوگوں کی امامت ہی نہیں کروانی چاہیے جو انہیں ناپسند کرے۔ حدیث کا ظاہر دراصل یہ بتا رہا ہے، خواہ وہ پھر وہ جاری رکھ سکتا ہے فقی مسئلے کے طور پر، لیکن اگر ان لوگوں میں بھی مسئلہ ہے نا، یا ان لوگوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس زیادتی کے نتیجے میں سچویشن ایسی بن گئی کہ امام ان کا ناپسندیدہ ہو گیا، تو بھی امام کو امامت نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ امامت جو ہے نا یہ ایک بڑا قابل احترام عہدہ ہے۔ تو اگر مثلا جیسے استاد ہو گیا، اب اگر ایک شاگرد کو استاد کے ساتھ عقیدت ہی نہیں ہے، استاد پر اعتماد ہی نہیں ہے، تو اس سے وہ فیض کیسے حاصل کرے گا، کیسے پڑھے گا؟ تو ظاہر ہے ہم ایسے آدمی کو استاد چنتے ہیں جن سے ہماری عقیدت ہوتی ہے، ورنہ تو پھر ہم انہیں استاد نہیں بناتے۔ تو اسی طرح امام بھی ایسا ہے کہ امام اگر قابل احترام نہیں ہوگا مقتدیوں کی نظر میں، تو پھر ظاہر ہے ان کی نمازوں پر فرق پڑے گا، اور ان کی نمازوں کی جو ایک خاص لطف ہے، یا جو ایک خاص جو وہ اپنے نماز کو امام کے حوالے کر رہے ہیں، یہ چیزیں ساری کیا ہو جائیں گی، یہ گویا کہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس میں امام کو بھی ایکسٹرا قسم کی گویا کہ وہ دی گئی ہے کہ آپ نے عام لوگوں کی طرح نہیں رہنا، آپ تو کئی لوگوں کے امام ہیں، تو لہٰذا آپ نے اپنا کریکٹر یا اپنا کیریئر ایسا رکھنا ہے، یا اپنی لائف ایسی رکھنی ہے، بڑا سینسیٹیو آپ کا عہدہ ہے کہ لوگ آپ کے عقیدت مند رہیں، لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں، تاکہ وہ ان کی نمازیں جو ہے نا یا ان کی عبادات جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہو۔ تو اس میں اس چیز کی طرف بھی کیا ہے، اشارہ ہے۔ اور تیسرا یہ جو کہ جو حی علی الفلاح سنیں اور پھر اس کو جواب نہ دیں، تو مراد یہاں اجابت فعلی ہے، یعنی فعلاً جواب نہ دے، یعنی بغیر عذر کے نماز کے لیے نہ چلا جائے۔ اور اجابت قولی کا ہم نے پیچھے یہ بات کر لی کہ اجابت قولی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہے کہ واجب نہیں ہے، بہرحال مسنون ہے، دینا چاہیے، لیکن اصل میں اجابت فعلی ہے کہ بغیر عذر کے جو ہے نا وہ اسے نہ چھوڑے۔ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ اب آپ اپنا سوال کریں۔ جی استاد جی، بہت زیادہ کلیئر ہو گیا اس میں۔ اور میرا کوشچن بھی یہی تھا کہ مطلب اگر مسلک کے لحاظ سے امام پڑھا رہا ہے تو پیچھے پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا، کسی بھی مسلک کے ہو سکتے ہیں، تو مطلب ظاہر ہے ان کو مسلک کے لحاظ سے اتنا امام پسند نہیں ہوتا جو نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ نے وہ بات بھی کلیئر کر دی، اور کہ مطلب وہ ایک طرح سے خشوع نماز میں ختم ہو جاتا ہے اسی سبب سے۔ اور پھر دوسری وہ جو آپ نے بیوی والی بات کہی، تو اس کے حوالے سے میرا کوشچن تھا کہ مطلب اس میں ہم جب دیکھتے ہیں نا، آپ نے وہ بھی بہت زیادہ کلیئر کر لیا، لیکن عورت کس حد تک خود مختار ہوگی کہ اگر وہ اپنے میاں کے ساتھ کوئی مطلب لڑائی جھگڑوں میں، ظاہر ہے کہیں پر تو انہوں نے یہ ثابت کرنا ہی ہے کہ میں نے ناراض ہونا ہے یا آپ نے کوئی ایسی بات ماننی ہے، تو مطلب وہ کس حد تک مختار ہو اس میں؟ دیکھو میرے خیال میں نا، اگر اس حدیث کا فی الحال اگر ہم اس حدیث میں صرف دیکھیں کہ رات گزارے جبکہ اس کا شروع سے ناراض ہو، اس میں بات شورا نے ایک بڑا باریک نقطہ بھی لکھا ہے، وہ میں نے بتانا بھی تھا لیکن ذہن سے نکل گیا، آپ کے سوال کی برکت سے یاد آیا کہ انہوں نے کہا رات کا ذکر کیوں کیا؟
دن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ دن میں ناراض رہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ دن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی مصروف ہوتا ہے اور بیوی بھی کام میں مصروف ہوتی ہے، تو لہٰذا دن کی ناراضگی میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یعنی وہ لمبی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دونوں کو صفائی الجھائی کا موقع ہی نہ ملے یا ایک دوسرے کا عذر سننے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن پوری رات اگر ناراضگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی لڑائی کافی شدت سے ہے نا، اور اب تو موقع بھی ہے، فراغت بھی ہے، جو ایک سننا سنانا ہے، جو گلے شکوے وہ دور بھی ہو سکتے ہیں، پھر بھی دور نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو رات کا ذکر اس لیے کیا، اور دوسرا رات کے ذکر میں ایک اور بھی چیز ہے، شاید اس میں اس لمبی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے کہ ناراضگی لمبی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب رات ناراضگی لمبی ہوگی اور وہ بھی بالخصوص رات میں، تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے اچھے خاصے نفرت کرتے ہیں، تو یہی نفرت پھر ظاہر ہے اس کے یعنی وہ جو ایک نکاح کا رشتہ ٹوٹنے میں وہ پھر یہی چیزیں پھر کردار ادا کرتی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ پھر عورت کو زیادہ مخاطب خاص طور پر ناراضگی والے معاملے میں کیوں کیا گیا، یہ بھی ایک ظاہر ہے اس میں حکمت تو ہوگی، تو میرے خیال میں اس میں حکمت یہ ہے کہ یعنی چونکہ مرد جو ہے نا، یعنی ایک اس کی ایک سائیکی ہے مرد کی، وہ سائیکی یہ ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ چیزیں تو نفسیات سے بھی تعلق رکھتی ہیں نا، تو اس کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک ہم یہاں ایسے مرد کی بات کر رہے ہیں جو ایک عمومی معاشرے کا مرد ہوتا ہے، ایک عمومی، ظاہر ہے اس میں استثناءات ہوتے ہیں، کہ ایک ایسا مرد جو ظاہر ہے نفقہ بھی اس کی ذمہ ہے، جس نے کما کر بھی لانا ہے، جس نے گھر بھی جس نے بنایا ہوا ہے، جو بیوی بچوں کو پال بھی رہا ہے، ان کی ضرورت کا خیال بھی رکھ رہا ہے۔ اب اس میں لڑائی ہو گئی، اب خواہ وہ لڑائی اس کی طرف سے ہو، شریعت پھر بھی بیوی کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس کی ذمہ دار ہے، تو اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کی اس سائیکی کا آپ خیال رکھیں، آپ گویا کہ اس کو منائیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو منائے، آپ اس کو منائیں، اس کی اس سائیکی کے لحاظ سے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے قسم کا، گھر کا بڑا ہے اور اس پورے گھر کو وہ پال رہا ہے، وہ سنبھال رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو ناراضگی کے لیے مت چھوڑیں، اور ظاہر ہے بیوی کے لیے منانا آسان بھی ہے، کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اگرچہ شوہر کے لیے بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یعنی شوہر بھی منا سکتا ہے، لیکن بہرحال بیوی کو زیادہ مخاطب کیا گیا ہے، تو اس میں اس کی ان چیزوں کی وجہ سے بھی بیویوں کو خطاب ہے۔ باقی یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی میں کس حد تک عورت آزاد ہے، دیکھو اس میں مرد اور عورت دونوں آزاد نہیں ہے، یہ ایک اعتبار سے دونوں آزاد ہیں، یعنی اگر کسی بھی فریق کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو دوسرا فریق جو ہے وہ اس کے جواب دینے کا بھی حق رکھتا ہے، وہ اتنی اس کے ساتھ لڑائی رکھنے کا بھی حق ہے، لیکن شریعت جو میاں بیوی کے معاملات ہے اس میں شریعت اس کو اصولوں پہ یا قانون پہ اس کو لاتی ہی نہیں ہے، اس میں زیادہ تر اس کو ایثار پہ لاتی ہے، یعنی کہ اس میں قربانی کو لاتی ہے کہ کسی ایک فریق کو تو خود کو نیچے کرنا پڑے گا نا، یعنی جب بھی ایسے معاملات میں طلاق ہوتی ہے، خاص طور پر یہ مفتیان کے پاس طلاق کے معاملات بہت آتے ہیں، یا آپ اپنے خاندانوں میں بھی دیکھ لیں، طلاق ہمیشہ ان جوڑوں میں ہوتی ہے جس میں کوئی بھی خود کو نیچے نہیں کرتا، جس میں کوئی بھی ہار نہیں مانتا، تو بھائی اگر میاں مثلا شوہر بیوی کے سامنے ہار مانے تو کیا خرابی ہے؟ کوئی بات نہیں، بیوی ہار مانے تو کیا خرابی ہے؟ یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے ہار ماننے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو گویا کہ یہ انا کی جنگ ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس میں چونکہ مردوں میں آنا بہت ہوتی ہے تو اس لیے شوہر کو تو خطاب، بیوی کو خطاب ہے، لیکن شوہر بھی اس کا گویا کہ وہ مخاطب ہے، تو وہ ہمارے بعض اساتذہ اپنے اساتذہ کا قول اس میں نقل کرتے تھے، ماشاءاللہ آپ سب بڑے ہیں تو اس لیے وہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد جی اس بارے میں اس کو بڑے سمپل انداز میں بنانے کے لیے بتاتے تھے کہ بھائی دیکھو میاں بیوی کا رشتہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چوتیا بن جائے اور یا بیوی چوتیا بن جائے یا میاں، جب کوئی ایک بنے گا نا تو پھر رشتہ قائم رہے گا، تو اس لیے اس میں اب یہ جو بنے گا نا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے وہ دیکھو وہ نیچے ہو گیا، اس نے اپنی انا قربان کر دی، لیکن شریعت کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہوگا کہ وہ اس رشتے کو باقی رکھ رہا ہے، تو لہٰذا یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھنی چاہیے یہ ساری چیزیں، بجائے اس کے کہ اس میں دیکھے کہ دیکھو شوہر کو ایج دیا گیا یا کوئی دیکھے نہیں عورت کو اس سلسلے میں ذرا زیادہ ترجیح دی گئی، ان چیزوں کے دیکھنے کی بجائے دراصل شریعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ کسی بھی طرح سے قائم رہے، کسی بھی طرح سے جب ایک مرتبہ جڑ گیا ہے نا تو اب اس کو جڑتے رہنا چاہیے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی، اس میں مطلب یہی بات ہے نا کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایکچولی قربانی کا مادہ زیادہ رکھا ہے، تو اسی سبب سے خطاب بھی ہر جگہ پہ عورت کو زیادہ ہے۔ جی جزاک اللہ شاباش، بھی۔ اس لیے
بالकुल ऐसे ही। क्योंकि उसको यही कहा गया कि भाई देखो, वो अगर कुर्बानी देगी ना, तो वो एक वो जो साइकी वाला मसला है वो भी हल हो जाएगा। और वो जो शौहर ये समझता है कि भाई मैं तो बड़ा एहसान कर रहा हूँ, मैं इनको पाल रहा हूँ, अगरचे उसको ये समझना नहीं चाहिए। क्योंकि बीवी भी तो ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। वो भी तो सारे वो जो है ना, यानी वो भी तो सारे काम कर रही है ना। तो लिहाजा वो भी तो ऐसी है। लेकिन वो एक होता ही है कि जो पैसे लाता है ना, वो खुद को ऐसा समझता है कि शायद मैंने वो पूरी कायनात मेरे सर पे उठाई हुई, ये पूरा घर मैंने सर पे उठाया हुआ है। तो एक साइकी बन जाती है। इस साइकी को हम चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है किसी की साइकी ना हो, लेकिन उमूमी तौर पर। तो इसलिए फिर वो दूसरे फरीक को ये कहा गया है कि वो थोड़ी सी वो करे। और इसमें एक और बात भी अगर हम देखें, देखो जो खास तौर पर ये मर्दों को ज्यादा समझ में आएगी, कि जो बंदा काम करके आता है ना, ये जो खवातीन भी बाहर काम करती है उनको भी ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। जो बंदा बाहर से आता है ना, काम करके वहाँ ज़ाहिर है उसने अगर किसी फैक्ट्री में तो वहाँ बॉस की बातें सुनी है, अगर वो दुकानदार है कुछ जो भी, वहाँ उसने क्या कुछ नहीं सुना होता, और कितना वो नहीं थका होता। तो अगर इधर आकर बीवी भी ऐसा रवैया अपनाएगी, तो फिर जाहिर है फिर मसला ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो इसलिए ऐसी सूरत में बीवी को खिताब है कि आप उसकी इस चीज़ का भी लिहाज रखें कि वो किस तरह से वो है, कि वो कितना डिस्टर्ब होकर या कितना थक कर या कितना वो बाहर से आ रहा है। तो इसलिए फिर अगर बीवी कुर्बानी दे दे तो उसमें क्या बात है। जी, ये मुआविया साहब पूछें। उस्ताद जी की आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? उस्ताद जी मेरे आवाज की आ आवाज रही आ है। रही है, मेरी की आवाज आ रही है। जी, ये मुआविया साहब पूछें फिर। ये मुआविया साहब बोल रहे हैं या नहीं? नहीं बोल रहे। जी बोल। सर मैं एक बात चलो हम आगे पढ़ते सर, जी जी पूछें। सर ये आपने ना बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया। ये जो अभी औरत और मियाँ बीवी का है, इसको अगर एक और कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो आपकी बात ये बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे अल्लाह ताला ने ना मर्द और औरत, मियाँ और बीवी दोनों को बैलेंस किया है। किसी जगह अगर हम ये कहें कि शोहर को जूती की तरह, और किसी जगह अम, औरत को, बीवी को, यानी जब शोहर बाहर होता है तो वो अपनी अना को, अपनी हर चीज को पीछे करे, और कमाता भी है और वो सारी चीजें करता है। लेकिन जब वो घर में आता है तो उसको एक मर्तबा दे दिया। तो वहां पे शोहर की गैर मौजूदगी में औरत को अल्लाह ताला ने बना दिया घर का पूरा, यानी वो निगरान है और वो सारी उसको करेगी। लेकिन जब शोहर आ जाता है तो वही चीज कि औरत नीचे हो जाती है और मर्द ऊपर हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बैलेंस है, अगर इस तरह से भी अगर हम इसको देखें तो, एक घर के निजाम को बिल्कुल ऐसे ही कायम जाहिर है, रखने के वो लिए। जो शोहर की अना होती है वो वहां तो कुर्बान हो चुकी होती है ना बाहर। यानी शोहर की अना तो बाहर ही कुर्बान हो गई। तो इसलिए फिर यहाँ उसकी अना का लिहाज रखा गया घर में। जबरदस्त, बिल्कुल जी। और देखो इसमें, जी आपने बोलना है आगे। नहीं सर, मेरी बात होगी, जज़ाकल्लाह। जी, देखो इसमें अगर आप देखें, अब आपको इस्लामी ज़ाहिर है, इन हदीसों में जिस तरह मैं भी अर्ज़ किया करता हूँ कि हदीसों में जो हमें एक इस्लामी चीज़ें नज़र आती है, जो एक इस्लाम का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इससे अब आप मगरबी या जो जदीद हमारा इस रिश्ते के बारे में जो एक जदीद साइकी है, ये जो जदीद उसूल है, वो क्या बताते हैं। जितनी भी हमारी ये जदीद सिस्टम है ना, वो किस बात पे खड़ा है। एक मेन जो फ़र्क है, जो बहुत मेजर फ़र्क है इस्लामी और मगरबी या इस जदीद सिस्टम में, कि जदीद सिस्टम ये होता है कि मेरा हक कहाँ है। भाई मैं साड़ा हक किते रख। भाई बीवियां कहेंगी हमारा हक किधर है, शोहर कहेंगे हमारा हक किधर है, औलाद कहेगी हमारा हक किधर है, वालिदैन कहेंगे हमारा हक किधर है, शागिर्द कहेंगे हमारा हक किधर है, उस्ताद कहेंगे हमारा हक किधर है। इसीलिए तो आपने देखा हुकूक निस्वा और हुकूक वालिदैन और हुकूक मजदूरान, हुकूक ताजरान, पता नहीं क्या क्या हुकूक की तंजीमें बनी है। या तो उसको देखे ना, वो भी अजीब गरीब है। उसमें ये समझाया गया है कि आपने दूसरों का हक कितना अदा किया है। यानी वो फर्द को इस तरह से मुखातब नहीं करता इस्लाम कि आपका हक क्या है। वो वो जिम्मेदारियां याद दिलाता है कि आपकी जिम्मे, यानी आपसे मुराद है हर मुसलमान, कि आपके जिम्मे दूसरों का हक क्या है। तो इसलिए वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। यानी शरीयत का मिजाज ये है कि हर आदमी ये सोचे कि मैंने दूसरों का हक अदा किया है या नहीं। शोहर ये सोचे मैंने बीवी का हक अदा किया है या नहीं। बीवी ये सोचे मैंने शोहर का हक अदा किया है या नहीं। उसको इस तरह से खिताब नहीं किया गया कि बीवी को कहा गया अपने हुकूक ले लो, शोहर को कहा गया तुम अपने हुकूक ले लो,
اور ان کو کہا گیا تم اپنے حقوق لے لو، ان کو کہا گیا تم دوسرے کے حقوق ادا کرو، دوسروں کے ادا کرو، دوسرے کو ادا کرو۔ تو جب ایک مرتبہ معاشرے میں اگر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہر آدمی نے دوسروں کا ہی ادا کرنا ہے، تو معاشرہ تو سیٹل ہو گیا نا۔ تو ہمارا یہ مغربی معاشرہ اسی لیے سیٹل نہیں ہوتا، اور ہمارا جو اسلامی معاشرہ جو ہمارا بالکل ارلی معاشرہ تھا صحابہ اور تابعین کا، وہ ایک بہترین معاشرہ اسی لیے تھا کہ اس میں ہر آدمی کو یہ فکر تھی کہ میں نے دوسروں کا حق ادا کیا یا نہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہر آدمی دوسروں کی فکر کرے گا تو اس کی فکر تو خود بخود دوسرا کر رہا ہے نا۔ مثلا اگر بیوی شوہر کی فکر کر رہا ہے کر رہی ہے، اور شوہر بیوی کی فکر کر رہی ہے، تو دونوں کی فکر ہو رہی ہے نا۔ لیکن اگر دونوں اپنا فکر کر رہے ہیں اور دوسروں کو بول رہے ہیں تو کسی کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اسلام کا ایک بڑا عجیب و غریب ہے، اسی لیے وہ ہر فرد کو الگ مخاطب کرتا ہے کہ تم نہیں اس رشتے کو بس برقرار رکھنا ہے، اگلا آدمی جو مرضی کرے۔ جیسے مثلا اگر آپ رعایا اور حکمران کی نصوص دیکھیں، بڑے عجیب و غریب نصوص ہے کہ فرمایا گیا خواہ حکمران ظلم کرے تم اس کی اطاعت کرو، خواہ حکمران ظلم کرے تم اس کی اطاعت کرو۔ وہ اس میں یہی ہے۔ پھر اگر آپ حکمران کے نصوص دیکھو تو وہ پھر بالکل الگ نوعیت کی ہے۔ تو معاشرہ بنتا بھی اسی طرح سے، حقوق مانگنے سے نہیں ملتے، حقوق دینے سے بنتے ہیں۔ جتنا دوسروں کو حق دو گے، یہ دراصل اسلامی وہ ایک اصول ہے، تو آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ تو لہٰذا اگر گھر میں بھی ہر فرد یہ سوچے کہ میں نے دوسروں کا حق ادا کرنا ہے، تو اس کا حق خود بخود ادا ہوتا جائے گا۔ تو میاں بیوی میں تو خاص طور پر یہ چیز وہ ہے کہ یہ ایک عمومی بات ہے، لیکن میاں بیوی میں بھی یہ چیز پھر ہوگی۔ جس طرح آپ امام کو دیکھو کہ امام اور مقتدیوں میں بھی یہ چیز ہے۔ تو جہاں بھی دو آدمیوں کا ریلیشن آ گیا تو وہاں اسلام کہتے ہیں نہیں، تم نے دوسروں کا کیا حق ادا کیا، تم نے اپنی ذمہ داری تم نے پوری کی ہے یا نہیں پوری کی ہے۔ تو یہ اسلامی کلچر ہے، جبکہ مغربی کلچر صرف اپنا مانگ رہا ہے، دوسروں کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ جی، یہ کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ یہ ان کا ہاتھ ختم ہو گیا، پوچھ لیں جس نے پوچھنا ہے۔ جی استاد جی، میں نے کھڑا کیا تھا۔ جی جی پوچھیں۔ جی استاد جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ امام اور مقتدی کے تعلق کے حوالے سے، تو آج کل تو اکثر مساجد میں ماحول یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مقتدی امام سے ناراض ہی رہتے ہیں، اور اکثر بے وجہ رہتے ہیں، تو یعنی دو چار بندے، تو اس حوالے سے پھر کیا سور، اور نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور پیچھے باتیں کرنا اور اس طرح کی یہ چیزیں، تو اس حوالے سے پھر امام کے لیے کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے دیکھو اس میں ایک انسان سب کے لیے قابل قبول تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی ایک تو انسان سب کو خوش رکھ ہی نہیں سکتا، سب کے لیے وہ قابل قبول ہو بھی نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ کے شکوے تو رہیں گے، یہ ایک ہے کہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو چند بندے اگر ناراض ہیں بھی ہیں، تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا زیادتی امام کی طرف سے ہے یا ان بندوں کی طرف سے ہے؟ کیا امام کی کوئی ایسی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا؟ مطلب کہ امام ہے وہ دیر سے آتا ہے، اب خواہ باقی مسجد والے اس کو مائنڈ نہ کرے، لیکن دو بندے ہیں وہ اصولی وہ مائنڈ کر رہے ہیں، تو پھر تو امام کی ذمہ داری ہے نا۔ یہ امام نماز کو اس طرح سے نہیں صحیح طرح سے پڑھا پاتا، یا امام ان کو اس طرح سے صحیح طرح سے تعلیم نہیں دے پاتا جو اس کی ایک ذمہ داری ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو ظاہر ہے خواہ ایک دو بندے ہوں لیکن امام قصوروار ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایک دو بندے ایسی باتوں پہ ناراض ہے جس میں ظاہر ہے امام اس کا قصوروار ہے ہی نہیں، جیسے اگر امام سنت کے مطابق قرات کرتا ہے تو ان کا یہ کہ بھئی تیز پڑھاؤ، یا وہ اس طرح کے عجیب و غریب ان کے مطالبے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ قصوروار ہے۔ تو اس میں دیکھو اس میں یہ بات بھی رکھنی ہوگی کہ وہ عوام ہے نا، تو امام تو پڑھا لکھا ہے نا، وہ تو عالم ہے، تو اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو خوش بھی رکھے اور ان کی چیزوں کا خیال بھی رکھے۔ اور اگر کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے جہاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب خواہ میں حق پر ہوں، لیکن یہ لوگ اب میرا اور ان کا جو ایک تعلق ہے وہ کافی خراب ہو گیا، متاثر ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں پھر جو ہے نا یعنی پھر ایسی صورت میں پھر وہ امام ہی کیوں بن رہا ہے؟ پھر امامت کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی اور جگہ اللہ کی روزی بہت ہے یا کام بہت ہے۔ اور یہ صرف ہے نہیں، یہ اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے، اور ایک عمومی چیز بھی ہے کہ اگر ایک مرتبہ سمجھے کہ بس وہ بدمزگی ہو گئی اور وہ بدمزگی اب ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی، یعنی ٹھیک ہو رہی، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے۔ جی جی سر جی ٹھیک ہو پڑھیں گیا۔ آگے۔ ہمارے یہاں ایک تنازع سا بنا ہوا ہے، ایک بڑی مسجد ہے، تو جی وہاں پہ محلے کے کچھ حضرات، وہ جو امام صاحب اور خطیب صاحب جو انتہائی نیک اور بزرگ شخصیت ہیں، ان کے خلاف انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے، اور جو قانونی طور پہ کوئی کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ان کے نام رجسٹرڈ ہے،
لیکن انہوں نے جو مخالف پارٹی ہے وہ اپنے اثر و رسوخ اور عہدے کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ہراساں کرتے ہیں، اور کوئی سیاسی اثر و رسوخ اور اس طرح. تو یہ ایک بڑی مسجد ہے ہمارے شہر کی، جامع مسجد ہے، وہاں پہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں تھا، تو وہ سوال میں نے کیا. تو بات ان کا واضح تو ہے. میرا خیال میں خاندانی مسئلہ بھی ہے نا، ان کے اپنے بھائی ان کی مخالفت کر رہے ہیں، شاید کوئی ہو. پتہ نہیں آپ کس کی بات کریں. میں ٹیکسلا سے ہوں. یہاں کی مرکزی جامع مسجد ایک بڑی بزرگ شخصیت ہے مولانا عبدالغفور صاحب، جو خواجہ خان محمد صاحب کے اجل خلفاء میں سے تھے. ان کی وفات کے بعد ان کی مسجد میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ان کے ہاں، صاحبزادوں نے. یہ ٹیکسلا کی دوسری مسجد ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری ہے، صحیح. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایکسکیوز می سر، جی جی پوچھیں. دیکھو یہ اسے یہ جو پہلے انہوں نے ایک منٹ میں ان کی اس بات کا جواب. دیکھو جو امامت کا آپ نے مسئلہ اپنے علاقے کا پیش کر دیا، ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھ کر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں نا. یہ تو اب فریقین کو دیکھنا ہوگا، ان کو سننا ہوگا کہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہے. تو اس لیے یہاں سے میرے خیال میں فیصلہ اس کا کافی مشکل ہے. لیکن بہرحال ائمہ کرام ہم اگر ایک مذہبی طبقے کے طور پر دیکھیں نا، تو ظاہر ہے ہمیں اپنی ہی خامیاں دیکھنی ہوں گی، اور ہمیں خود کے وہ گریبان میں جھانکنا ہوگا. تو ائمہ کرام بھی کوئی اتنے وہ مثالی نہیں ہے. یہ بات بھی آپ اس کو دیکھیں، یعنی کوئی مثالی نہیں ہے. بہت سارے ایک ایسے زوم میں مبتلا ہے کہ جیسے میں امام ہوں، اور ایک خاص قسم کی جو ایک بڑھوتری ہے نا، وہ ان میں بھی بہت ہے. اگرچہ مقتدیوں میں بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن بہرحال ان کو دیکھیں، ان کو مقتدی خود دیکھیں، اپنی عوام خود دیکھیں. ہم یعنی اگر اپنی اس شریعت کے اس اصول کے تحت دیکھیں، تو ہمیں اپنے آپ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو آئیڈیل امام بھی نہیں ہے. جی پوچھیں اب. جی سر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ابھی ہم ساری وہ ڈسکشن کر رہے تھے، تو اس کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں. تو ہر بندہ اگر اپنے فرائض جو ہے وہ پورے کرتا ہے تو دوسروں کو ان کے حقوق ملتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں اور معاشرے میں ایک امن اور سکون کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی شابش. بالکل یہی ہے کہ جو ہمارے فرائض ہے وہ دراصل دوسروں کے حقوق ہے. تو ہمارے یہاں ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس جدید معاشرے میں ہم نے کوئی ایسی تنظیم نہیں دیکھی جو فرائض رسپانسبلٹیز پہ بنی ہو، کہ بھائی کبھی عورتیں اس بات پر کوئی انجمن بنا لے، کوئی تنظیم بنا لے کہ ہم نے کیا اپنے فرائض پورے کیے یا نہیں. کبھی کوئی مرد اس حوالے سے کوئی تنظیم بنا لے کہ ہم نے کبھی کوئی اپنے فرائض پورے کیے یا نہیں. سبھی اپنے حقوق مانگ رہے، دوسروں کے حقوق کی فکر ہی نہیں، یعنی اپنے فرائض کی فکر ہی نہیں ہے. تو وہ شریعت اسی لیے اپنا فریضہ زیادہ یاد دلاتی. پھر دیکھو ہماری شریعت کا ایک اور حسن بھی ہے کہ ہماری شریعت میں تو یہ بھی کانسیپٹ ہے نا کہ اگر مثلا ہم کسی کے فرائض ادا کر رہے ہوں اور وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو شریعت اس بارے میں ہمیں اس طرح سے ایج پھر دے دیتی ہے، ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، پھر آخرت میں بھی ہمارا پھر درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک وہ بھی گویا کہ قسم کی گویا کہ فائدہ ہے. لیکن جدید تہذیب تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی نا، تو اس لیے انہیں تو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے. انہیں کوئی اخلاقیات سے یا آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے. انہیں تو یہ کہ جو موجود فائدہ ہے وہ مجھے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو اس لیے یہ جو آخرت پہ ایمان ہوتا ہے، خدا پہ ایمان ہوتا ہے، یہ انسان کا کریکٹر یا اس کی جو اخلاقی صورت ہے وہ بڑا بہترین بناتا ہے. کہ انسان پھر اخلاقی اعتبار سے خود کو اعلیٰ بھی کر لینا، اور وہ دنیاوی اعتبار سے گھاٹے میں بھی رہے تو اسے وہ اس گھاٹے کا اتنا وہ بھی افسوس نہیں ہوتا کہ یار چلو اگر مجھے یہاں نہیں مل رہا تو مجھے اس چیز پر اس صبر پر تو مجھے ثواب مل رہا ہے نا، اور اسی طرح مجھے جو ہے نا آخرت میں مقام تو مل رہا ہے نا. وہ ہمارے اساتذہ سنایا کرتے تھے، شاید یہ حقیقی واقع بھی ہوگا، کہ وہ ایک پیر صاحب کی نا، وہ ایک پیر صاحب نے مرید کو بھیجا اس کی گھر لانے کے لیے کوئی چیز. تو اس کی بیوی نے پتہ نہیں وہ اپنے شوہر کو کیا کچھ کہا کہ بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اور یہ تو وہ تو غصے ہی ہو گیا اس کو. اور اس نے آ کر اپنے پیر صاحب کیا کہ کیسی بیوی رکھی ہوئی ہے آپ کو، یہ کیسے الفاظ میں یاد کرتی ہے. تو کہتے اس نے کہا کہ دیکھو مجھے جو بھی مقام ملا ہے نا اس کی وجہ سے ملا ہے، کہ یہ جتنی بد اخلاق ہے، جتنی یہ میرے سے لڑتی رہتی ہے، میں اس پر صبر کرتا رہتا ہوں، تو اللہ نے مجھے بزرگ ہی بنا دیا. تو اس کی وجہ سے میں بزرگ، میں اسے گھر سے کیوں نکالوں. تو ہو سکتا ہے یہ مثالی واقعہ ہو یا حقیقی واقعہ ہو، لیکن ہے بھی یہی کہ ہر انسان جو دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہے لیکن اس کے حق ادا نہیں ہو رہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اس کا ایک کمال کا مقام شریعت کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں ہوتا ہے.
اور اس پر آخرت کا ثواب الگ ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ محبوب بندہ الگ ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا، صرف اس چیز کو نہیں دیکھنا ہوگا کہ بس مجھے چیز نہیں مل رہی، یہ چیز نہیں مل رہی، یہ چیز نہیں مل رہی۔ تو اسلامی کلچر اس لیے بھی دوسروں سے مختلف ہے اور بڑا پیارا ہے۔ اگر شریعت صحیح مثالی انداز میں ایک مرتبہ معاشرے میں رائج ہو جائے نا، تو یقین کرے اس سے بہترین نظام نہیں دنیا نے ابھی تک دریافت کیا، بالکل نہیں دریافت کیا۔ اور جب یہ شریعت اپنی پیک پہ نافذ تھی تو اس وقت معاشرہ کتنا ایک خوبصورت حسین معاشرہ تھا، اور اب جب شریعت نافذ نہیں ہے، جدید عقلوں کا، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی عقل مند ہیں اور ہم نے بڑی ترقی کر لی، اب جب ان لوگوں کا نظام رائج ہے، اب معاشرے کا کیا حال ہے، کتنا کچھ بگڑ چکا ہے۔ اس لیے خدائی نظام کے بغیر انسانی معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ جی حضرت ایک بات آپ نے اچھی کی ہے کہ امام بھی آج کل مثالی نہیں رہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آج کل بڑا پرابلم آ رہے ہیں کہ امام صاحب کو اگر کوئی بندہ کو مناسب مشورہ بھی دیتا ہے تو وہ اس کو بالکل ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کہ آج کل کچھ تکبر کی علامات بھی زیادہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ وجوہات بھی بعض اوقات بن جاتی ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی دیکھو، ایک امام کو تو ظاہر ہے جو جہلا بھی ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ جو بات کے آداب، دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آ کر کیسے پکارتے تھے، وہ دیہاتی لوگ آ کر باہر کمروں سے نکالتے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ پھر اللہ نے منع کر دیا، نبی علیہ السلام منع نہیں کرتے تھے، اپنی اس اخلاقی حیا کی وجہ سے وہ کمروں میں نکالتے تھے، یا محمد یا محمد۔ تو وہ آپ علیہ صلاۃ والسلام ان کی ان نادانیوں کا لحاظ رکھتے تھے نا۔ تو امام کو بھی وہ عوام کی اس جہالت کا ظاہر ہے، تو عوام جاہل، یعنی جاہل سے مراد یہ کہ اس کی طرح عالم تو نہیں ہے نا، اس کی طرح مسائل کا علم تو نہیں ہے۔ تو پھر تو اس کو اس، اور دوسرا وہ مربی ہے، وہ بڑا ہے، تو بڑے کو ذرا زیادہ برداشت کا مادہ اس میں زیادہ ہونا چاہیے نا چھوٹوں کی بنسبت۔ لیکن وہ بھی ایک خاص قسم کا وہ ہے کہ حریف بنا ہوتا ہے، یا وہ بس سارا معاملہ ہی حریف کا ہے، کہ بس وہ مقتدی ایسے ہیں، مقتدی کہتے ہیں امام ایسا ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے وہ معاون ہے۔ کہ اگر امام نہ ہوتا تو پھر مقتدی کیا کرتے، مقتدی نہ ہوتے تو امام پھر کیا کرتا، اکیلے کیسے نماز پڑھاتا؟ تو دونوں فریق دراصل ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ تو ہماری شریعت یہ مزاج پیدا کرتی ہے بنسبت حرافت کی۔ چلو جی، یہ اتنا کافی آج، یہ تھوڑا سا مزید بھی آپ کے سوالات لینے تھے، تو میں نے کسی جگہ جانا تھا، تو پھر آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ جی سر جی۔ صحیح، کافی ہے، شکریہ جزاک اللہ۔ چلو جی ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا لمبا باب ہے، اس کا پھر ہم کل پڑھتے ہیں، 2 بابیں پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ تھوڑا سا ایک جگہ جانا تھا، تو انشاءاللہ وہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔